समझ में
اسی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے تو ہاتھ کاٹتے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ہاتھ کاٹتے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے آ گئے لگا کے قاصد جو لگی پیارا قدم بڑھانے سے انکار کر گئے پیارا قدم بڑھانے سے انکار کر گئے ہمت بڑھائی الفت سرور نے اس قدر ہمت بڑھائی الفت سرور نے اس قدر اور پھر اسی لکیر کو گر پار کر گئے پھر اسی لکیر کو گر پار کر گئے لگا کے
معدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فبارك بقدرته ونشر رياحه برحمته وابتلى بسرور ميدانه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العظيم الرشيد الاتهامي السيد البهي السراج المضيء كالكوكب الدري صاحب الغالب والسكينة المرحوم بعظمتنا الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اس فرش آزادی کے سلسلے میں ہماری قوم کی برکات اس آیت کریمہ کی حافظ بھی ہے اور مددگار جن کو عادت نہیں کی یاد ہوگی یہ آیت کریمہ حافظ میں نہیں ہوگی تو بدلات ترجمہ اور شان نزول سے سبھی باخبر ہے یہ آیت کریمہ سورہ نمبر احزاب 33 نمبر کی آیت ہے سورہ حدیث نمبر ہے اور باب نمبر 22 میں یہ آیت کریمہ موجود ہے جس میں ارشاد ہے سبحانہ وتعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے اے اہل بیت ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاکیزہ طیب و طاہر بنائے جو حق پاکیزگی ہے جو پاکیزہ رکھنے کا دیکھیے ہمارے یہاں اور ہمارے بزم میں شیعہ نے علی کا یہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہر بڑے نماز پر اور ہر بڑا کام انجام دینے سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور حدیث قصہ ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قصہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ آیے تطہیر کے شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے۔
کسی بھی آیت کی واقعیت اور موقعیت کو جاننے کا نام شان نزول ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا مصداق عدم کون ہے، مصادیق عمومی کیا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو صحیح طریقے سے آیت کی معرفت ہو سکے۔ اور اس اعتبار سے جب ہمیں جستجو ہوئی کہ ہم آیت تطہیر کے شان نزول کو دیکھیں، تو جب اس سلسلے میں جستجو آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ یہ پوری حدیث قصہ کی جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اسی آیت کریمہ کے شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ حدیث قصہ ہے جو اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ میں اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے، اور قرآن مجید صبح قیامت تک اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کرتا رہے گا۔ تو ہمارا جو پورا امتیاز رہا ہے، ہم نے ہر موقع کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر سب سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی ہے۔ آپ نہیں کیا مگر آپ سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی، مکان بنوایا ابھی مکان میں داخل نہیں ہوئے اس سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی، کسی بھی بزنس کو شروع کیا، دکان کھولا تو دکان کھولنے سے پہلے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پاکیزگی کا اعلان ہو جائے اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ طہارت شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر دل کی طہارت مقصود ہو تو دل کی طہارت کا نام محبت اہل بیت ہے، مکان کی طہارت کا نام تذکرہ اہل بیت ہے، اور زبان کی طہارت کا نام ذکر اہل بیت ہے۔ ہم نے اپنے ہر عمل سے پہلے طہارت اہل بیت کا اعلان کیا ہے کہ تاکہ کچھ حد تک کی طہارت ہمارے بھی شامل حال ہو سکے۔ جہاں سے آئے کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر طرح کی رجس و پالیدگی کو آپ سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ بنائے جو حق پاکیزگی ہے، جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پہ جو گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگی وہ صرف اور صرف ترجمے کی حد تک ہوگی، اس لیے کہ نہ عرب آپ ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ عربی کے اثرات و رموز سے باخبر ہے، اور جو حال آپ کا ہے وہی خود ہمارا بھی ہے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو اب کہاں جو ہے وہ اتنا موقع ہے اور اتنی وسعت ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بیان کیا جائے، لہذا صرف اور صرف ترجمے کی حد تک کی جو ہے وہ گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل
جو پاک کرنے کا حق ہے۔ اب آپ یہاں کے اوپر یہ دیکھیے کہ دونوں ترجمے آپ کے سامنے ہیں، صرف اور صرف ایک فعل کا فرق ہے، پاک رکھے اور پاک کرے۔ پاک رکھنا اور پاک کرنا یہ دو الگ الگ فعل ہیں، اور صرف اس خالی فعل کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس ورب کے ساتھ، باقی پورا جملہ اور سینٹنس ویسے ہی اس مقام کے اوپر موجود ہے۔ اور اگر انسان تیزی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھے تو دونوں ترجموں میں کوئی فرق انسان کو نظر نہیں آئے گا کہ پاک رکھے یا پاک کرے۔ لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ جب آج ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا تو صرف ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ کہ جو خود عرب کے رہنے والے تھے، جو اہل عرب تھے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر ناز تھا، ارے ہم کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، خود ان کو بھی قرآن مجید جو ان کی مادری زبان تھی انہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں کہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ایک انسان آپ کے دور میں اٹھا جو چاہتا یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو تلفظات پائے جاتے ہیں، تلفظ قرآن مجید کو بیان کرے اور لوگوں کو بتائے کہ خود قرآن مجید میں تلفظ کتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک بات قرآن کی قدرت ہوتی ہے دوسری آیت سے، لہذا قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، تلفظ پایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ مستعد ہو کر کے جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے اندر خلفشار ہے، انتشار ہے کہ یہ قرآن مجید کے اوپر ایسی کتاب لکھنے کے لیے جا رہا ہے اور لکھ رہا ہے کہ اگر یہ آ گئی عوام میں تو پھر قرآن مجید کی آبرو ختم ہو جائے گی، قرآن مجید کی طرف لوگ راغب نہیں ہوں گے، لوگ تناقضات قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کی مجید کی طرف سے ان کی نظریں ہٹ جائیں گی۔ ایسے میں ہر انسان پریشان، لیکن کوئی اس کی بات کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ ایک دن امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بلایا کہ جو ان کا چاہنے والا تھا، اور کہا کہ جا کر کے اس کی شاگردی کو قبول کرو، اور اب جانے کے بعد اس نے ان کی شاگردی کو قبول کیا۔ امام نے کہا کہ دھیرے دھیرے تم ان سے مراسم اپنے بڑھاؤ، دوستانہ رویہ اپنا ان کے سامنے جو ہے وہ رکھو، ان سے قربات حاصل کرو۔ ایک وقت وہ آیا کہ خدمت کرتے ہوئے استاد کے ساتھ رہتے استاد سے کافی مانوس ہو گیا۔ جب وہ استاد سے اپنے کافی مانوس ہو گیا تو ایک دن امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج تم اپنے استاد سے پوچھنا کہ جو تم یہ کتاب تناقضات قرآن کے اوپر لکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے وہی معنی لیا ہے جس معنی میں اللہ نے آیت کو نازل کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد کو کتاب جو آپ تناقضات قرآن کے اوپر لکھ رہے ہیں، انصاف سے آپ بتائیے کیا آپ کے ذہن میں بھی وہی معنی ہے کہ جس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو بھیجا ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی
رکھی تھی لے کر کے آیا اور اس سے کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا۔ عزیزوں دنیا کہتی ہے کہ ہم محافظ قرآن ہیں، ارے جب قرآن کے اوپر وقت پڑا تو کوئی قرآن کو تحفظ دینے والا نہیں تھا۔ ارے اگر قرآن کو بچایا ہے تو اہل بیت ہی نے بچایا ہے۔ درود پڑھیں محمد گفتگو جو ہوگی وہ فقط اور فقط ترجمے ہی کی حد تک کے محدود رہ گئی۔ ترجمہ یہ ہوا کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ رزق کو دور کرے۔ اب عدل و جہاں کے اوپر ترجمہ یہ کیا گیا کہ رزق کو دور رکھے، وہاں مقصود کیا ہے؟ وہاں مقصود یہ ہے کہ آپ تو رزق سے پہلے ہی دور تھے، فقط اور فقط اللہ اس بات کی ضمانت لے رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جہاں کے اوپر ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ کو پاک کرے، تو اب تو اس کے آگے جو ہے وہ زبان ہی گم ہو جاتی ہے کہ انسان کوئی جملہ کہے، اس لیے کہ پاک کرے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ دقت تھی تو اب خداوند متعال نے جو ہے وہ پاک کیا، لہذا ترجمہ جو کیا گیا وہ پاک کرے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک فعل کی بات تھی جہاں کے اوپر جو ہے وہ پاک رکھے اور پاک کرے کا مسئلہ تھا۔ لیکن عقیدوں اس کے بعد بھی قرآن مجید کے اوپر ہماری جب نگاہ پڑی تو اس حیثیت سے دیکھا کہ جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ پاک رکھے، انہوں نے سورہ حمد میں ایک آیت ہے کہ جس کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ کیا کہ خدایا تو ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ اور جنہوں نے ترجمہ یہاں اس آیت کریمہ کا کیا تھا کہ پاک کرے، انہوں نے ترجمہ وہاں کے اوپر کیا کہ خدایا تو ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر۔ دونوں فرق آپ محسوس کریے، جہاں کے اوپر عصمت اہل بیت کی بات آئی تو ایک مکتبہ فکر نے ترجمہ کیا کہ پاک رکھے، دوسرے نے ترجمہ کیا کہ پاک کرے۔ جب صراط مستقیم کی بات آئی تو ایک فرقے نے ترجمہ یہ کیا کہ خدایا تو ہمیں صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر گامزن رکھ، اور ایک نے ترجمہ کیا کہ گامزن کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں آیتوں کو ملائیے، نتیجہ سامنے نکل کر کے آ جائے گا۔ ارے جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا اہل بیت کے حق میں کہ پاک رکھے، پھر ترجمہ یہاں کے اوپر کیا کہ خدایا سیدھے راستے پر گامزن رکھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو صاحب عصمت و طہارت مانا ہے انہیں سیدھا راستہ مل چکا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ہے ان کو اب تک کے سیدھا راستہ نہیں ملا ہے۔ درود پڑھیں محمد اور کیا بے کسی ہے، کیا جو ہے وہ انسان کی بے بسی ہے۔ ایک نیا انسان اجنبی اگر کسی بستی میں جائے اور کوئی یہ پوچھے کہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بستی میں میڈیکل اسٹور کہاں پہ ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے نہیں معلوم اور وہ پوچھ رہا ہے، لیکن اس کے عقل کے اوپر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جو میڈیکل اسٹور ہی پہ کھڑا ہو اور میڈیکل اسٹور والے سے پوچھ رہا ہو کہ بھیا یہ بتائیے کہ میڈیکل اسٹور کہاں پر ہے۔ عزیزو مسئلہ اسی چیز کا ہے کہ وضو کر چکے، قبلہ رو ہو چکے، مصلی بچھا چکے، قربتاً اللہ کی نیت کر چکے، اس کے بعد بھی کہہ رہے کہ سیدھا راستہ دکھا۔ ارے ان کو جب
یہ جو لفظ انما ہے اس آیت کریمہ کے شروع میں آیا ہے، یہ لفظ انما بڑی حیثیت کا ہے اور اسی لفظ انما نے بہت سے دلوں میں آگ لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکام رہے اسی لفظ انما کی وجہ۔ دیکھیے عربی زبان میں معنی بے شک کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ وضع کیے گئے، ایک ہے لفظ انما اور ایک ہے لفظ انا۔ لفظ انا سے بھی وہی بات بیان کی جاتی ہے اور لفظ انما سے بھی وہی بات بیان ہوتی ہے، جس کا ہم اردو میں کام چلا لیتے ہیں ایک لفظ بے شک کے ذریعے سے، اور ہم نے جو ہے وہ بے شک کہا اور وہ چیز ہمارے لیے قابل تحقیق ہو گئی اور ہم نے اس بے شک ہی سے اپنا کام چلا لیا۔ لیکن یہ زبان عربی ہے، بہت ہی اپنے اندر وزن لیے ہوتی ہے، ایک ایک کلمہ الفاظ جہاں پہ ہے وہ معنی کے سمندر لیے ہوئے ہے، ہر لفظ اپنی جگہ کے اوپر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ انا کی حیثیت اور ہے، انما کی حیثیت اور ہے۔ جس کو ہم نے ایک لفظ بے شک سے کام چلا لیا ہے تو معنی دونوں کے لفظ بے شک ہی، لیکن دونوں کی حیثیت جدا گانا ہے، الگ الگ ہے۔ اور عزیزوں، یہ جو لفظ انما ہے تو کوئی ضروری تھا کہ خدا بند مطابق قرآن مجید کو عربی ہی میں نازل کرتا، کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کو نازل کر دیتا تاکہ انسان اپنے زبان کے اعتبار سے قرآن مجید کو بہتر طریقے سے درک کر لیتا۔ آخر کیا ضرورت تھی کہ عربی ہی میں قرآن مجید نازل ہو؟ تو خود خداوند متعال ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ دیکھو ہم نے عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ شاید تم عقل مند ہو جاؤ، شاید عقل تمہارے ٹھکانے آ جائے۔ انصاف سے بتائیے کہ یہ جملہ انسان کب کہتا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت جملہ کہا جاتا ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی نقصان انسان اٹھا چکا ہوتا ہے، پھر جب دوبارہ اسی کام کے کرنے کی باری آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے، شاید اب تم کو ہوش آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان کے زمانے والوں نے کتابوں کو مٹا ڈالا، کتابوں کو ختم کر دیا گیا، توریت مٹا دی گئی، زبور مٹا دی گئی، انجیل کو ختم کر دیا گیا، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب ہم قرآن عربی میں نازل کر رہے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اس بات کو سمجھنے کی انسان کوشش کرے۔ مثلا باپ نے ایک 10 کا نوٹ نکال کر کے جو ہے وہ بچے کو دیا کہ بیٹا یہ 10 کا نوٹ لو، جاؤ جانے کے بعد دکان سے فلاں چیز لے کر کے چلے آؤ۔ بیٹا جو ہے وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے اور کہتا کیا ہے کہ بابا پیسہ تو کہیں گم ہو گیا۔ کہا کہ رکھا کہاں تھا؟ کہا ہاتھ میں لیے تھے، نہیں معلوم کہاں گر گیا۔ کہا دوسرا نوٹ باپ نکال کر کے دیتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ دیکھو اب کی اسے جیب میں رکھنا اور اسے نکالنا نہیں، جب دکان پہ پہنچ جانا تب وہاں نکال کر کے دکاندار کے ہاتھ میں دینا، شاید تمہاری عقل اب ٹھکانے آ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے خسارہ ہو چکا ہے، اب اس خسارے سے جبران کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو انجام دو کہ تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے آسمانی کتابوں کو ضائع کر دیا گیا، اب ہم قرآن کو عربی میں نازل کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اب عقل آ جائے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔
جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا سوائے عربی کے کوئی دوسری زبان تھی ہی نہیں جو معنی مشیت الہی کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ بجز زبان عربی کے کوئی دوسری زبان تھی ہی نہیں جو معنی مشیت الہی کو اپنے اندر سمو سکے سوائے عربی کے، لہذا خدا نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس عطے معنی کتنا زیادہ عربی زبان میں اور قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اس عطے معنی کو آپ دیکھیے قرآن مجید کی۔ یہ بتائیے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ارتقاء کائنات کی کیفیت کیا تھی؟ دنیا کی ترقی کا ریشیو کیا تھا؟ دنیا نے کتنی ترقی کی؟ کچھ نہیں ترقی کی تھی، 0% کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی ترقی ارتقاء کائنات کی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا۔ گھوڑے گدھے کی سواری تھی، ہاتھ کا پنکھا تھا، کوئی چیز تھی ہی نہیں جو ہے وہ سوائے ان ساری چیزوں کی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت ارتقاء کائنات 0 پہ تھا۔ آج ارتقاء کائنات کہاں پر پہنچی؟ کہا جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا تھا وہاں تک کہ آج ترقی ہو چکی ہے، انسان ترقی کے مرحلے کو طے کر چکا ہے۔ کہا اچھا قرآن مجید اس زمانے میں نازل ہوا جب ارتقاء کائنات 0 پہ تھی، آج 1000 گنا ترقی دنیا کر چکی ہے، لیکن عزیزو یہ وہی قرآن ہے جو آج کے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اسی قرآن میں وہی تقریباً 6500 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، وہی 30 پارے ہیں۔ نہ ایک آیت کا اضافہ ہوا، نہ ایک سورے کا اضافہ ہوا، نہ ایک پارے کا اضافہ ہوا۔ جتنا قرآن کل تھا اتنا ہی قرآن آج بھی ہے، لیکن یاد رکھیے جتنا قرآن کل لوگوں کے لیے سرمایہ ہدایت تھا اتنا ہی 1000 گنا ترقی کرنے کے بعد بھی دنیا کو قرآن کی ضرورت ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی قرآن کی حق بیانی لوگوں کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ درود پڑھے محمد۔ یہ وسعت معنی ہے، وسعت ہے عربی زبان کی کہ 1400 سال کے بعد بھی اس کلام الہی میں ذرہ برابر فرق نہ پایا کہ آج کا انسان یہ کہے کہ ہمارے مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ وسعت معنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لفظ انا اور انما بات کو یقینی بنانے کے لیے، اور جو بات یقینی ہوتی ہے وہی کے اوپر لفظ بے شک کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس معنی کی ادائیگی کے لیے انا بھی بنایا گیا ہے عربی میں اور انما بھی بنایا گیا ہے۔ لیکن جب انا کے ذریعے سے بات کہی جاتی ہے، مثلا اگر انا کے ذریعے سے بات کہی جائے تو یہ کہی جائے گی کہ بے شک اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے نا، یعنی آپ یہ کہیے کہ بے شک اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے، لیکن امام بارگاہ کے ہونے کا تو انسان کو پتہ چل گیا کہ امام بارگاہ ہے، لیکن دوسری امام بارگاہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ تو اطلاع انسان کو مل گئی کہ بے شک امام بارگاہ اس بستی میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے اس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں دلائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن جب لفظ انما کے ساتھ اسی بات کو کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس اس بستی میں ایک ہی امام بارگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری امام بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ نے اہل بیت
یہ کلمہ حصر ہے، محصور کر دیتا ہے کہ بس اگر روئے زمین کے اوپر کوئی بھی صاحب تطہیر ہے تو وہ بس آپ کی ذات اہل بیت گرامی آپ کی ہے۔ یہ لفظ انما کے ذریعے سے، اور دوسری ایک چیز آپ اور لفظ انما کے ذریعے متوجہ ہوں کہ یہ کلمہ حصر کرتا ہے۔ کلمہ حصر انما نے کیا ہے۔ کہتے مثال میں دوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو بات کو درک کر سکیں کہ ایک بہت بڑی عمارت بنائی جائے، بہت بڑی بلڈنگ بنائی جائے اور جس میں ہر طریقے کے امکانات اور سہولیت کو فراہم کیا جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے اوپر حفاظت کا بھی اچھا انتظام کیا جائے۔ تو اب جو وہاں کے اوپر حفاظتی انتظام ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہونا چاہیے کہ جتنی بہتر ہو عمارت ہے۔ تو جتنی بھی آپ عمارتیں دیکھیں گے اس طریقے کی، وہاں کے اوپر سیکورٹی گارڈ رکھا گیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ سیکورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں صاحب ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس مکان کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے، اور جو اس مکان کے رہنے والے نہیں ہیں، اس عمارت کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ اگر جانا بھی چاہیں تو ان کو روک دیا جائے، اندر داخل نہ ہونے پائے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر دیانت دار سیکورٹی گارڈ ہے تو وہ کبھی بھی کسی ایرے غیرے کو اندر جانے نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فریضہ ہے، اس کا فرض یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو جانے نہ دے، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر کسی طریقے کی پابندی نہ لگائے۔ یہی کام تو انما نے بھی کیا ہے۔ کہا یہ کلمہ حصر ہے، کہا جو یہ طہارت کا مکان خدا نے بنایا ہے اس پہ پہرا انما کا لگایا ہے۔ یعنی یہ کہ جب تک کہ یہ لفظ انما رہے گا نہ اہل بیت کی کوئی فرد نکلنے پائے گی، نہ باہر کی کوئی فرد اس کے اندر داخل ہونے پائے گی۔ درود پڑھے محمد۔ کہ آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ انما سے گفتگو ہو گئی اور بس ایک لفظ یرید اللہ، یہ اگر میں آپ کے لیے بیان کر لے جاؤں اس وقت کی تنگی کے ساتھ، تو سمجھ لیجیے کہ میں نے معاملہ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، کسی بادشاہ کا ارادہ نہیں ہے، کسی رئیس کا ارادہ نہیں ہے، کسی حاکم وقت کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس ذات حق کا ارادہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا ہیچ۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ عزیزو دیکھیے، ارادہ کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے جو مشترک ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، ارادہ خداوند متعال بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں کتنا فرق ہے؟ کہا زمین کا آسمان فرق ہے۔ کہا یہ بات ہم نے تسامحاً کہہ دی کہ زمین کا آسمان فرق ہے، اصل میں یہ قابل مقایسہ نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کے سامنے بندے کے ارادے کی کوئی حیثیت ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ارادہ تو دونوں کرتے ہیں، بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، مگر دونوں کے ارادوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ بندہ جب کسی چیز کا ارادہ
ابراہیم کو جلا کر کے خاک کر دیا جائے. اور آپ جب جناب ابراہیم نے بدشگنی کی تو اس کے نتیجے میں جو سزا جناب ابراہیم کے لیے تجویز کی گئی وہ یہ کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. حضرت تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے. جناب ابراہیم کے لیے لکڑی اکٹھا ہوئی, اتنی زیادہ لکڑی اکٹھا کی گئی کہ لکڑیوں کا پہاڑ معلوم ہوگا, اور پھر اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی. جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اب ابراہیم کو پھینکا جائے. تو جو آگ اتنی شدید تھی وہ کس کے اندر ہمت تھی کہ وہ لے کر کے ابراہیم کو آگے بڑھتا اور خود اس کے اندر پھینکتا. کہتے ایسے موقع کے اوپر شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کے ترکیب بتائی کہ کیسے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے. کہا منجنیق بنائیے جسے گوبھل کہتے ہیں, اس میں ابراہیم کو بٹھائیے, بٹھانے کے بعد گردش دے کر کے ابراہیم کو دور سے اس آگ میں جو ہے وہ پھینکیے. کہتے ہیں کہ شیطان کے بتائے ہوئے اس دستور کے اوپر عمل کیا گیا, ابراہیم کو پھینکا گیا. کہتے ابھی ابراہیم آگ اور آسمان کے درمیان میں تھے کہ بزم ملائکہ میں کبرام برپا ہو گیا. پروردگارا روئے زمین کے اوپر تیرا ایک ہی تو بندہ ہے جو تیرے عالم توحید کو بلند کیے ہوئے ہے. کیا خدایا یہ بھی جل کر کے راک ہو جائے گا؟ فرشتوں میں کبرام تھا. ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا کہ رب کریم اگر اجازت ہو تو ہم آگے بڑھ کر کے ابراہیم کی مدد کریں. خداوند متعال نے حکم دیا جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تمہاری مدد کو قبول کرے تو ابراہیم کی تم مدد کرو. کہتے ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے اوپر قدرت دی تھی وہ آگے بڑھا, بڑھ کر کے کہتا ہے نبی اللہ مدد کی ضرورت ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں, پلٹ جاؤ, مجھے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہ جس کو خداوند متعال نے زمین کے اوپر حکومت دی تھی وہ آگے بڑھا, وہ کہتا ہے نبی اللہ مدد کی ضرورت ہے. ابراہیم کہتے ہیں مجھے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہ جس کو خداوند متعال نے بارش کے اوپر معمور کیا ہے وہ آگے بڑھا, کہتا ہے نبی اللہ مدد کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا مدد کی کوئی ضرورت نہیں. آخر میں سید الملائکہ جناب جبرائیل آگے بڑھے اور اب جناب جبرائیل نے بڑھ کر کے ابراہیم سے پوچھا, اس لیے کہ ابراہیم کا مرتبہ کم ہے, جبرائیل کا مرتبہ زیادہ ہے, سید الملائکہ ہے. ایک مرتبہ جبرائیل آگے بڑھے, بڑھ کر کے ابراہیم سے پوچھتے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے. تو ابراہیم نے دونوں پہلو
جلانے کے لیے یہ آگ لگائی گئی تو ایک چھوٹا سا پرندہ نہر فرات میں آتا تھا اور آنے کے بعد جتنا پانی اس کی چونچ میں آ سکتا بقدر ذرا وہ فرات سے پانی لے کر کے اڑتا تھا اور دور سے اس آگ کی طرف اسے گرا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل کی نگاہ پڑی، پوچھتے ہیں کہ پرندے یہ بتا کہ تو کیا اور تیری اوقات کیا، تیرے چونچ میں آنے والا پانی کیا، اس نارے نمرودی کے آگے کیا تیرا یہ پانی کفایت کر سکتا ہے؟ کیا ابراہیم کو آگ جلانے کے لیے اکٹھا کی گئی ہے اسے خاموش کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حکم خدا بند متعال سے وہ پرندہ گویا ہوا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ میری بساط کچھ بھی نہیں ہے، میرے منقار میں آنے والے پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب کل یہ بات تحریر کی جائے کہ ابراہیم کے دوست کون تھے، ابراہیم کے دشمن کون تھے، ابراہیم کو جلانے والا کون تھا، نارے نمرودی کو بجھانے والا کون تھا، تو اس میں بھی میرا نام لکھا جائے۔ عزیزوں، اس پرندے نے بتلایا کہ ہمیشہ ساتھ مظلوم کا دینا چاہیے، لہذا یہ محرم کر کے ہم دنیا کو بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا جان جائے کہ ہمارے اس مجلس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹھ کے پڑھ دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم یہ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والے اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت آپ سے ہر طرح کے رکس کو دور رکھا جائے اور ایسا پابندہ بنایا جائے جو حق پاکیزگی ہے۔ اللہ نے اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا، لیکن انہی اہل بیت کے اوپر وہ وقت آیا کہ دنیا نے اثر اختیار کر اہل بیت کی زندگی اس طریقے سے گزارنے پر اہل دنیا نے مجبور کر دیا کہ حسین جیسے کو اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑ دیا۔ عزیزوں، محرم کا ویسے بڑی سے انتظار تھا، محرم کی دورداری جو کل سورج شروع ہوگا اور تیسرے محرم کا غریب زہرا کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ عزیزوں، آپ نے مصائب سنا کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب غریب زہرا کربلا میں فارغ ہوا۔ جیسے ہی مولا کربلا کی سرزمین میں آپ کے دربار نے قدم رکھا، اس نے اپنے قدم کو پھر آگے نہیں بڑھایا۔ حسین نے کوشش کی، دربار میں قدم آگے نہیں بڑھایا، گھوڑے بدلے گئے، کسی نے قدم نہیں بڑھایا۔ حسین نے ایک مرتبہ ایک مشتاق سون کر کے فرماتے ہیں بھیا عباس خیمے یہی کے اوپر بڑھا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہمارے گھوڑے کے پالے مارے جائیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کو جلایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے یتیم ہوں گے۔ اجر اللہ خدا کسی تمنا روایت کہتی ہے حکم آقا ہوا، جناب عباس نے اہل حرم کے خیام کو لگانا شروع کیا۔ خیام بطور سیدانیاں ابھی خیموں میں گئی ہی تھی،
خیمے بباہی ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ برقع سالار برقع جب لشکر آیا تو اس نے آ کر کے اعتراض کیا کہ آپ یہاں سے اپنے خیموں کو ہٹائیے، یہاں آپ کے خیمے ترائی پر نہیں رہیں گے بلکہ ہم سپاہیوں کے خیمے یہاں کے اوپر نصب۔ بس ایسے تو میں نے آپ کی جو ہے وہ ضرورت بھی تمام کر دی، اس گفتگو کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ایک روایت سن لیجیے اور تہمت تمام۔ کہتے ہیں کہ یہ فقرہ جیسے ہی ایک مرتبہ حر نے کہا جناب عباس کو چلا لایا، اور آپ نے ایک لکیر میدان کربلا میں کھینچی اور کھینچ کر کے کہتے ہیں کہ اس میں مجال ہے جو اس خط کو عبور کر کے اس طرف سے اس طرف آ جائے، اس پار سے اس پار آ جائے، قسم خدا کی اسی نہر فرات کے سامنے خون کی ندی بن جائے۔ بس اس جملے کو سننا تھا کہ آقا حسین پہنچے جناب زینب کی خدمت۔ جناب زینب کو طلب کیا، فرماتے ہیں کہ بہن زینب تجھ سے تیرے بھیا کو ایک بڑا کام ہوگا۔ زینب کردہ پر رہا، بھیا کون سا ایسا کام ہے کہ جو زینب سے آپ کو لینا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بہن زینب میں ہر قدم پر عباس کو یہ کہہ کر کے روکتا رہا کہ بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو، یہ کربلا نہیں ہے، بھیا تلوار کو نیام میں رکھو، یہ کربلا نہیں ہے۔ ہر جگہ عباس کو میں نے یہی کہہ کر کے روکا، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، مگر اب تو سرزمین کربلا پر عباس آ چکے ہیں، اگر حسین منع کرے تو کیسے منع کرے؟ زینب ارے عباس کو واپس بلا لو، حسین کو لڑائی منظور نہیں ہے۔ بس لیجیے ابھی تو جناب فضہ کو بھیجا ہے جناب زینب نے، فضہ جاؤ عباس کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ فضہ آئی جناب عباس کی خدمت میں، آن کر کے کہتی ہے کہ شہزادے آپ کو بی بی زینب یاد کر رہی ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، فوراً آ رہا ہوں، لیکن آگا سے کلام کے رد و بدل میں کچھ تاخیر ہوئی۔ کہتے کچھ ابھی تاخیر ہی ہوئی تھی کہ دوبارہ زینب کا پیغام لے کر کے فضہ حاضر ہوئی، دست ادب جوڑ کر کے کہتی ہے شہزادے بی بی نے کہا ہے کہ آپ جلدی آتے ہیں، یا وہ اپنے بالوں کو پریشان کر دے۔ ارے بس یہ جملہ سننا تھا کہ ارے عباس کے جسم میں راشا تاری ہو گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہتے دوڑتے ہوئے ارے خیمہ زینب میں آن کر کے پہنچے تو سلام کیا، ارے گردن کو جھکائے ہوئے ہے، ارے بی بی غلام کو آپ نے طلب کیا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کر کے عباس کی بلائیں لے کر کے کہتی ہے بھیا عباس ارے تم جانتے ہو کہ مولا کی رضا کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا بی بی ارے کب اس غلام نے آقا کے مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھایا ہے؟ ارے زینب فرماتی ہے کہ بھیا عباس ارے تمہارے اوپر آقا کو بڑا ناز ہے، مگر اس وقت ارے آقا کو لڑائی منظور نہیں ہے، ارے اس تلوار کو رکھ دو۔ بس عزیزو روایت کہتی ہے کہ عباس کے اوپر اس جملے کا جو اثر ہوا وہ اثر سن لیجئے، رونے کے لیے کافی ہے اور زحمت تمام۔ کہتے ایک مرتبہ عباس نے اس تلوار کو نیام سے نکالا، ارے زینب کے سر کا صدقہ کر کے اپنے زانوں پہ رکھ کے توڑ دیا۔ کہتے بی بی ارے اسی تلوار کی بنا پر ارے میرے آقا کو عباس کے اوپر اعتماد نہ رہا، اب عباس تلوار کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیجیے عزیزو مجلس تمام ہو گئی۔ ارے علامہ دربندی
دی، بھیا عباس اٹھو، زینب کو سہارا دو۔ زینب فریاد کرتی رہی، ترائی پر لاش عباس تڑپتا رہا۔ واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار کے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بڑی عبادت کو شکر کرو، ہمارے سامان کی درجات سے اللہ تعالیٰ سے بس واسطہ ہمارے کے واسطہ مسکین سے رب کریم ہمارے سلام کو خاص کر دعا کریں۔ اللہ ہمارے سلام و پروردگار ہمارے معبود کو دے اللہ، تو ہم سب کی اس قدیر عبادت کو شکر کرو۔ باری کہا ہماری بیٹی مراسم و ہمارے سے کرم اللہ ہماری عاصم و زخم قلب حسین کی دیوان پروردگار ہماری عاصم ہمارا چاہنے والا کہ جو نماز کی کرو نماز پرچم اسلام پرچم کفر و افراد بہترین دعا مقدم محمد سے یوسف زرا امام اللہ کے قبول تعلیم پر صبر کو کیا مستاش
کہاں سے آئیں گے بغیر آئی کے خیر میں لوٹ آئیں گے لال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو اے لال سنو سنو اے لال سنو لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں لال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں زمین و فرش بھی ہو ہر چیز پہ زیر و زبر تم ہی بتاؤ کہ ہم آتے ہیں کہتے کیوں کر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوگی غربت اصغر لال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہے لال سنو سنو ہے لال سنو لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں لال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان والحسن علی ابن محسن رضا غازی بالقدر والقضا روحی و اسم لکم فدا السلام علیکم والا بائک صباح اللہ کربلا بڑا مستقا فاطمہ و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک الفرقان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان